اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیات 99 اور 100۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، مگر پہنچا دینا، یعنی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جو بھی مبعوث کیے ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، سوائے پہنچا دینے کے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو، چھپاتے ہو۔ تو ظاہر اور باطن، ظاہر اور پوشیدہ، ہر بات کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قل، فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہو سکتے خبیث اور طیب۔ لفظ خبیث ہر بری چیز کے لیے اور ہر برے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور طیب ہر پاکیزہ چیز اور اچھی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اچھے اشخاص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان اشیاء پر بھی ہوتا ہے جو مادی اعتبار سے بری اور اچھی ہوں، اور ان اشیاء پر بھی جو عقلی اور اخلاقی اعتبار سے اچھی یا بری ہوں۔ یہاں پیش نظر اشیاء اور اشخاص دونوں ہیں، لیکن جہاں تک اچھائی اور برائی کا تعلق ہے وہ صرف اخلاقی پہلو سے زیر بحث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک خیر و شر، نیکی اور بدی، فسق اور تقوی دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ خیر مطلق اور سراپا حق و عدل ہے، اس وجہ سے وہ صرف خیر کو پسند کرتا ہے اور شر کو ناپسند کرتا ہے، طیب کو قبول کرتا ہے اور خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے شعائر کی توہین کر کے اپنے آپ کو خبیث بنا لیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں جھونک دے گا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، شاعر اللہ کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور اپنے آپ کو طیب اور پاک رکھیں گے تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو کثرت خبیث یعنی خبیث کی کثرت جو ہے وہ اچھی لگے، یہ کہہ کر اس فتنے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے نادانوں کے لیے کسی برائی کی کثرت نہ صرف ان کی تقلید کے لیے محرک بن جاتا ہے بلکہ اس کو وہ جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو فتنہ عام ہو جاتا ہے اور جو بدی فیشن میں داخل ہو جاتی ہے وہ اپنے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں۔ اول تو ضمیر کی جو ایک گھٹن ہوتی ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے وہ محسوس ہی نہیں کرتے، اور اگر کریں بھی تو کچھ ہی عرصے بعد ایک تسلی سی پا لیتے ہیں کہ اب یہ تو ہر کوئی کر رہے ہیں تو ہمارے کرنے سے کون سا فرق پڑ جائے گا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ حمام میں ننگا دیکھ کر وہ خود بھی ننگے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ پورا معاشرہ ننگوں کا معاشرہ بن جاتا ہے، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ شریف اور مہذب وہ نہیں کہلاتا جو کپڑے پہن کر نکلتا ہے، بلکہ وہ کہلاتے ہیں جو اپنی عریانی کو نمائش کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی دلیل پوچھی جائے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمانے کا چلن ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اسی کی دیکھا دیکھی ان چیزوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کثرت خباثت یہ کسی بات کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو لوگ اہل تقوی ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، تو وہ اس دیگر پر نہیں چلتے جس پر معاشرہ چل رہا ہوتا ہے، جو عام چلن بن جاتا ہے، بلکہ اگرچہ ان کو اس سے الگ رہنا پڑے تو بھی وہ اپنے آپ کو بچا کر چلتے ہیں، دامن سمیٹ کر چلتے ہیں، تقوی اختیار کر کے چلتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، کہ جن کے پاس بھی عقل ہے، صاحب عقل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسا لیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ تو حلال اور حرام یا کافر اور مومن سب برابر نہیں ہو سکتے،
حرام رزق کی کثرت اور فراوانی اور اس پر عیش و عشرت گو بظاہر کتنی ہی خوش کن کیوں نہ ہو، انسان پر لازم ہے کہ وہ رزق حلال پر قناعت کرے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر ہو۔ اسی طرح کافر بھی اچھا نظر آئے مومن کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رزق حلال اور مومن طیب ہیں اور رزق حرام اور کافر خبیث ہیں۔ خبث نے ان کی اچھائی کو ختم کر دیا ہے، تو اس لیے فلاح وہی لوگ پائیں گے جو تقوی اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاص لوگوں میں سے اور متقین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ سورۃ المائدہ آیات 101 اور 102۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا نہ تم سوال کرو، عن اشیاء چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم اگر انہیں واضح کر دیا جائے، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تو تمہیں برا لگے یا تم پر دشوار گزرے، وَإِن تَسْأَلُوا اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن جب کہ نازل ہو رہا ہے قرآن مجید، تبد لکم تمہارے لیے واضح کر دی جائیں گی۔ یعنی اگر بلا ضرورت سوال کرو گے تو اس کا جواب تمہارے لیے آسانی سے نازل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو جواب آیا ہو وہ خام خواہ تم کو مشکل میں ڈال دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور کچھ کو حرام کر دیا ہے، اور کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، حالانکہ وہ بھولا نہیں ہے بلکہ رحمت کے طور پر۔ اور پھر یہ تم سوال کر رہے ہو اور ان کے جوابات اگر نازل ہو گئے تو پھر تمہارے لیے ان کو بجا لانا مشکل ہو جائے گا، اور پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے۔ اور خاص طور پر ان حالات میں کہ جب قرآن مجید نازل بھی ہو رہا ہے، اب جب قرآن مجید اتر رہا ہے اور تم سوال کر رہے ہو تو تم بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر فرض یا حرام کروا دو گے۔ اس بنا پر متعدد روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے مجرم وہ ہے، اور سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اب تم جو سوال کر رہے ہو پھر یہ سوال تمہارے لیے مشکلات کا سبب بن جائیں، اور خاص طور پہ اس دور میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے تم سے۔ اب ان معاملات سے بھی جو تم پہلے سوالات کر چکے ہو، اس لیے بھی اللہ نے تم سے درگزر کر دیا کہ تمہیں پہلے تنبیہ نہیں تھی اس لحاظ سے کوئی بھی کہ تم سوال کرو، لیکن اب بہرحال یہ تنبیہ ہو چکی ہے، آئندہ اس بات سے اجتناب کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا ہوا ہے تو وہ تم پر حرام نہیں کی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ قد سألہا، تحقیق سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے۔ اب یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، کیونکہ ان کا حال یہی تھا کہ اپنے انبیاء سے ایک چیز خام خواہ کرید کر دریافت کرتے رہتے تھے، اور جب وہ حرام قرار دے دی جاتی تو یہ پھر نافرمانی کرتے۔ اسی طرح جس طرح کہ ہم نے سورہ بقرہ میں وہ گائے ذبح کرنے والا واقعہ پڑھا، اس میں بھی انہوں نے بہت سے سوالات کیے۔ تو یہ ساری آفت بلا ضرورت کثرت سوال سے پیش آتی ہیں، اور اس کی روش کی متعدد مثالیں گزر چکی ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہی بات کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا، مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثرت سوالوں کی وجہ سے اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو تم جب بھی تمہیں کسی چیز کا حکم دیا جائے تو جتنا کر سکتے ہو کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیا جائے اس کو تم چھوڑ دو۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی قومیں تھیں جنہوں نے یہ سوال کیے، اور پھر ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے بہا، ان چیزوں کے بارے میں کافرین، انکار کرنے والے۔ یعنی خود سوال کیا اور جب ان کے سوال کا جواب ان کو ملا تو پھر اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے کثرت سوال جو ہے یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں ضرورت ہو شریعت کے معاملات میں، مسائل میں سوال کرنا چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اصحاب رسول بھی سوال کیا کرتے تھے، لیکن بے جا سوال، خام خواہ بال کی کھال اتارنے والی بات، ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ معاملات فہمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔